بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے وہ عظیم اور بصیرت افروز فیصلے پیش کریں گے جن سے نہ صرف عدل و انصاف کی روشنی ملتی ہے بلکہ دین اسلام کے عظیم عدالتی اصول بھی واضح ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آئے، جب کئی بار حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ لیا یا معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ ایک یتیم لڑکی سے متعلق ہے جو ایک شخص کے گھر پرورش پا رہی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی سے گھر کی مالکن یعنی اس شخص کی بیوی حسد میں مبتلا ہو گئی۔ اسے اندیشہ ہوا کہ شوہر اس یتیم لڑکی پر عاشقی نہ ہو جائے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ چنانچہ اس نے ایک سازش رچائی، چند عورتوں کی اعتماد میں لیا، لڑکی کو نشاور دوا دی اور اس کی عصمت پر جھوٹا داغ لگوا دیا۔ جب شوہر سفر سے واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ لڑکی نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ لڑکی نے قسم کھا کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دی، لیکن عورت نے جھوٹی گواہیں پیش کر دیں۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچا مگر وہ کسی حتمی فیصلہ پر نہ پہنچ سکے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے گواہ عورتوں کو طلب کیا اور ان کے بیانات کو الگ الگ ریکارڈ کیا۔ جب حضرت علی نے تلوار سامنے رکھ کر انہیں سچ بولنے پر زور دیا تو ایک عورت نے خوف زدہ ہو کر اقرار کیا کہ لڑکی بے قصور ہے اور یہ سب کچھ بیوی کے حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت پر حد قذف نافذ کی، شوہر کو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دے اور خود اس یتیم بچی کا نکاح اس شخص سے کروا دیا۔ مہر بھی حضرت علی نے اپنی جیب سے ادا کیا، جھوٹی گواہوں پر جرمانہ مقرر کیا اور عدل کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرمایا۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت علی سے بنی دانیال علیہ السلام کا واقعہ پوچھا، جس پر حضرت علی نے بنی اسرائیل کے دور کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا۔ ایک نیک پارسا عورت پر دو قاضیوں نے جھوٹا الزام لگایا کیونکہ وہ اس کے حسن پر فریافافتہ ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے سزا کا حکم دیا، لیکن شہر کے بچوں میں کھیلتے ہوئے نبی دانیال نے قاضیوں سے علیحدہ علیحدہ سوالات کیے جس سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا اور انہیں سزا دے دی گئی۔ حضرت علی نے بتایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے دانیال کے بعد گواہوں کے درمیان فرق کر کے حق ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے متعلق فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں اس کو کبھی نہ چومتا کیونکہ یہ تو صرف ایک پتھر ہے۔ حضرت علی نے قرآن سے دلیل دے کر فرمایا کہ یہ پتھر قیامت کے دن بولے گا، گواہی دے گا اور نفع و نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت عمر نے اعتراف کیا کہ اللہ نے حضرت علی کو علم کا وسیع حصہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار حضرت عمر نے ایک بدوی سے اونٹ خریدا، اونٹوں کے پلین اور کمبل واپس مانگے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ وہ خرید میں شامل نہیں تھے، مطلب شامل تھے وہ سارا کچھ۔ معاملہ حضرت علی کے پاس گیا جنہوں نے فرمایا کہ اگر خرید میں وہ شامل ہونے کی شرط نہ تھی تو وہ سامان بیچنے والے کا ہی رہے گا۔ حضرت عمر نے فوراً وہ سامان واپس کروا دیا۔ ایک اور واقعہ میں ہے کہ ایک سیاہ فام شخص نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ وہ سفید بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے کیونکہ دونوں میاں بیوی تو سیاہ رنگ کے ہیں۔ حضرت عمر نے مشورے سے عورت پر سنگساری کا حکم دے دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تم نے حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کی تھی؟ شوہر نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا یہی اس رنگت کی وجہ ہے کیونکہ خون کے اثر سے بچہ سفید ہو سکتا ہے، یوں عورت کو بچا لیا گیا۔ ایک شخص نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ ہاتھی کا وزن تولوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر تولنا ہے تو ہاتھی کو کشتی پر چڑھاؤ، جتنا پانی
میں کشتی ڈوبے گی، اتنے وزن کے پتھر ڈال کر تول لو، یہی ہاتھی کا وزن ہوگا۔ ایک غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ حضرت عمر نے اعتراف جرم پر غلام کو سزا کا حکم دیا۔ حضرت علی نے فرمایا 3 دن کی مہلت دو، اگر آقا نے واقعی وہ فعل کیا ہے تو قبر سے لاش غائب ہو چکی ہوگی، کیونکہ قوم لوط کے عمل پر مرنے والا 3 دن بعد قبر میں نہیں رہتا۔ تیسرے دن قبر کھودی گئی تو لاش غائب تھی، جس سے غلام کی بات سچ ثابت ہو گئی اور اسے معاف کر دیا گیا۔ دوستو، یہ سب فیصلے نہ صرف حضرت علی کی عدالتی بصیرت کے عکاسی ہیں، بلکہ ان کی شخصیت میں موجود وہ الہی نور بھی ظاہر کرتے ہیں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے حاصل ہوا۔ یہ واقعات قیامت تک امت کے لیے عدل، تحقیق اور علم کی مثال بنے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور مزید اسلامی تاریخ سے متعلق حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔